آپ اس لیے استعمال کریں کہ دنیا کو پتہ چلے، جیسے جیسے وہاں سے تصویریں آئیں ان کے ظلم کی، اور ظلم ضرور کریں گے، کشمیری اس کو بیٹھ کر برداشت نہیں کرے گا۔ ہم کشمیریوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ عوام جو یہاں کھڑے ہیں، پاکستان کے وہ عوام جن تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ ہم آپس میں بات کریں، اور آپس میں بات کر کر اپنے آپ کو مستحکم کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ کشمیر کی آزادی تو ضرور ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اس کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری آپ کی زندگیوں میں ہم ایک آزاد کشمیر دیکھیں، جس کے اندر ان کے حقوق جس طرح سے دنیا کے اندر حقوق ہیں غصب نہیں کیے جائیں، دبائے نہیں جائیں، ان کی عورتوں کو ریپ نہیں کیا جائے، ان کے لوگوں کو شہید نہیں کیا جائے۔ یہ برہان وانی کے بعد سے جو ہندوستان نے وہاں ظلم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف پاکستانی قوم اکٹھا ہے۔ مگر دنیا کے اندر یہ یاد رکھنا، جو بڑی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا بہت اہم ہے۔ دنیا اس مضبوطی کو دیکھتی ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ انسان ڈنڈے کی بنیاد پر لوگوں کے پاس اگر انصاف بھی کروانا ہے تو ڈنڈا اٹھا کر رکھنا پڑے گا، اور کم سے کم ڈراتے رہنا پڑے گا کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو یہ ڈنڈا ہمارے پاس۔ اس کے لیے ایک مضبوط پاکستان ضروری ہے، ایک مضبوط پاکستانی معیشت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان ممالک کو دنیا میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر مسلمانوں پر کوئی بھی کہیں بھی ظلم ہو، میرے ملک کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، ہمیشہ۔ مجھے کوئی موقع یاد نہیں ملتا کہ ہم دنیا کے مسلمانوں پر کہیں ظلم ہوا ہو اور ہم کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ ہندوستان اپنے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اتنا پریشر، فاشی حکومت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر راہل گاندھی گیا سری نگر ایئرپورٹ، اس کو اور اپوزیشن کو بھیج دیا، مگر پھر اتنا پریشر ڈالا گیا اس کے اوپر کہ اس نے کہا وہ بات کہی جو اس کے نانا نے کبھی نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، انٹرنل میٹر ہے۔ اس کا نانا یہ کہتا رہا، جواہر لال نہرو، دادا نانا تھا، اس کا نانا یہ کہتا رہا کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کی رائے کے ذریعے ہوگا، مگر فاشسٹ نظام اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا گیا۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ اس کو تانا دیا گیا کہ تمہاری کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ مسلمان ووٹر ہیں تو اس وجہ سے تم مسلمانوں کی عکاسی کرتے ہو۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر بھی مظالم ہیں، ہندوستان کو مسلمانوں کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس بات کا امکان ہے کہ مسلمان بھی وہاں پروٹیسٹ کرتے رہے ہندوستان میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ آئیں ایک نئے عزم کے ساتھ یہ ہفتہ، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم پریشر دکھاتے رہیں گے، تو اگلے ہفتے جو بھی پروگرام ہوگا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آپ کا ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اگر کٹھن کام کوئی آئے گا تو وہ ایمان کی مضبوطی سے چلتا ہے، وہ دنیا کی مال و دولت کی مضبوطیوں سے نہیں چلتا۔ یہ جو ہمارے فوجی نوجوان جو شہادتیں دیتے ہیں وہ ایمان کے زور پر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے لوگ، اور آپ خود قوم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس بات پر کھڑے رہیے۔ پاکستان کو ہم نے مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے مزید کوشش کرنا ہے۔ کشمیر کیا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ صدر پاکستان ڈاکٹر